السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً احباب نے سلام کا جواب زبان سے نہ بھی دیا ہو تو دل سے دیا ہوگا، مگر قبل اس کے کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے قرآن کے اس حکم کو دہرا کر پھر آپ کے سامنے سلام دہراؤں گا کہ سلام کرنے والا مجھ جیسا طالب علم ہو یا کوئی بزرگ ہستی ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ احسن منہا، تمہیں جیسا سلام کیا ہے تم نے اس سے اور ردوہا، یا کم از کم اسی انداز سے جواب دو یا اس سے بہتر دو۔ تو اگر آپ کو سلام کیا جائے السلام علیکم تو جواب میں یا تو کم از کم وعلیکم السلام کہیں اور ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں تاکہ اللہ کے قرآن پر عمل کر کے ہم سب اللہ کے قرآن والے بن جائیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بن جائیں، اور میرے بعد بھی جتنے خطبہ آئیں اس محفل کو سجانے کے لیے، اس محفل کے علاوہ گھر میں، بازار میں، جہاں بھی آپ ہوں، جب بھی آپ کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دیں۔ یہ اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اطاعت الہی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فضل و کرم ہے، یہ اسی کی توفیق ہے، یہ اسی کا احسان اور نعم ہے کہ اس نے آج مجھے اور آپ کو، اس امت محمدیہ کے ان افراد کو یہ توفیق دی ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ شوق سے جواب دینا ہے، اجر کی امید کے ساتھ جواب دینا ہے، سنت صحابہ کرام پہ عمل کرتے ہوئے جواب دینا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے نام نامی اسم گرامی آئے، امام الانبیاء کا آئے، تو شوق سے کہنا ہے درود و سلام پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے یہ احباب ہم یہاں جمع ہیں، اور ہم امام الانبیاء کے ذکر کو ادا کرنے کے لیے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ تو میں بات شروع کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء یہ نام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ مقام امام الانبیاء کس انداز میں ادا کیا، کس انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ منصب اپنے حبیب کو عطا کیا۔ چنانچہ آج ایک ہماری کانفرنس ہے، ہم جمع ہیں، مختلف دنیا میں جلسے اور اجتماعیت اور ایک کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیت میں جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے ایک ایسی کانفرنس کا ذکر کیا، ایک ایسے اجتماع کا ذکر کیا کہ اس اجتماع میں کوئی غیر رسول موجود نہیں تھا۔ دشمن رسول تو کیا، کوئی بھی غیر رسول موجود نہیں تھا، کوئی منکر رسول تو کیا، کوئی گستاخ رسول موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے میثاق انبیاء بنانے کے لیے اپنے انبیاء کو
سب کی روحوں کو وہاں جمع کیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات میں یوں کیا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے اپنے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ان مقدس روحوں سے خطاب کر کے ان سے ایک عہد و پیما لیا. وہ بھی ایک وقت تھا. وہ کیا عہد و پیما تھا؟ فرمایا اے آدم سے لے کر آخری آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے تمام رسول، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم کو اس دنیا میں نبوت کے تاج سے سرفراز کر کے نبوت کے درجے پر فائز کر کے میں تمہیں اس دنیا میں بھیجوں گا. اور پھر کتاب و حکمہ، تم کو گفتگو بھی اتنی دانائی اور حکمت والی، تمہاری بات بھی حدیث ہو، تمہارا فرمان بھی بے مثال حکمتوں والا ہو. یہ تمہاری گفتگو کا یہ خوبصورت انداز بھی میرا دیا ہوگا. اور من کتاب، میں تمہیں وحی اور اپنی کتاب سے بھی نوازوں گا. اب تمہیں نبوت میں نے دی ہوگی، کتاب اور حکمت میں نے دی ہوگی. ایسے میں اگر تمہارے پاس مصدق لما معکم، میرا مصدق نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، میرا وہ آخری نبی اگر تم میں سے کسی کے دور نبوت میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم میری دی ہوئی نبوت کو، اللہ اکبر، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو، اس کتاب و حکمت کو، کیا تم اسی کو پکڑ کر رکھو گے؟ کیا اسی پہ چلتے رہو گے؟ یا میرے اس نبی کے آ جانے کے بعد تم اپنی کتابوں کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، ہاں دی تو وہ میں نے ہوگی، مگر میرے آخری نبی کے آ جانے کے بعد پھر تم نے اس سب کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء سے وعدہ لیا، انبیاء نے قالوا اقررنا کہہ کر اس بات کا اقرار کیا. پھر اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ میں بھی تم پر گواہ ہوں اور تم سب بھی اس پر گواہ ہو. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے انتہائی سخت بات اللہ کریم نے اس کتاب اللہ میں نازل فرمائی. اور کیا فرمایا؟ فمن تولا بعد ذلك، یہ میرے مقام حبیب کا مقام ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مقام مصطفیٰ پر اللہ کے پیارے بندے حضرت علامہ اقبال فرما گئے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ کے اتنے محبوب اور بے مثال نبی کا یہ مقام و مرتبہ اللہ کریم نے بیان کرنے کے بعد آگے بہت سخت بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تم میں سے کسی نبی نے میرے ساتھ اس عہد و پیما کو، مقام مصطفیٰ کو سمجھ لینے کے بعد، آج وعدہ عالم ارواح میں کر لینے کے بعد، اگر تم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنے دور نبوت میں اس وعدے کے خلاف کیا اور وعدے کے خلاف کر کے کوئی فرقہ واریت، کوئی بدعت، کوئی گمراہی، کوئی دنیا پرستی نہیں کرنی تھی، بلکہ اگر میرے ہی دیے ہوئے سابقہ دین پر اگر کوئی نبی بھی چلنے کی کوشش کرے گا اور اس وعدے سے، مقام مصطفیٰ کو پہچاننے کے اس وعدے سے اگر تم میں سے کوئی پیچھے ہٹ گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. نبوت کے درجے سے گرا کر فاسقوں میں لکھ دوں گا. میرے عزیز ساتھیوں، اس امت محمدیہ سے وابستہ ساتھیوں، اللہ کے حبیب کے اس مقام کو سمجھنا ہے اور کس انداز میں سمجھنا ہے، جس انداز میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، مقام مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ کو بھی اور بات مصطفیٰ کو بھی وہ مقام دینا ہے جو نہ اپنے کسی بڑے کو دینا، نہ دنیا میں کسی بڑے کو دینا. وہ مقام محمد مصطفیٰ، شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا
کوئی شخص اللہ کے مطابق اور بزبان رسول اللہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، مومن نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ رسول اس کو ایمان والا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کس کو؟ کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس درجے محبت کا تعلق نہ رکھتا ہو۔ کس درجے؟ کہ اپنی ذات سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، غرض ساری دنیا کے رشتے ناتوں سے، سارے تعلقات سے، اپنے بزرگوں سے، بڑے بڑے محدثوں سے، بڑے بڑے دنیا میں آنے والے بادشاہوں سے، لیڈروں سے، اماموں سے، سب سے بڑھ کر جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں نہ ہوگی، تم اس پر کاربند نہ ہوگے، لا یؤمنو، تم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، بات تو بہت طویل ہے، میرا علم اور آپ اس کانفرنس میں بعد میں بھی خطبہ نے خطاب کرنا ہے، لہذا وقت بھی میرے پاس قلیل ہے۔ امام الانبیاء کے مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے اصحاب مصطفیٰ کے مقام پر میں آتا ہوں۔ اصحاب مصطفیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اقبال نے اصحاب مصطفیٰ کا مقام سمجھایا، کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر گردن کٹائی ہو۔ یہ انداز، اللہ اکبر، یہ انداز اطاعت رسول کا، حب رسول کا اصحاب رسول اللہ نے اپنا کے دکھایا۔ اور دیکھیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس آیت پر آؤں، ایک نقطہ آپ اپنے سامنے، اپنے تجربے سے، اپنی آنکھوں کے سامنے کیجئے کہ کسی بھی مشکل ترین کام کو، کسی بھی مشکل علاقے میں رہنا ہو، مشکل حالات میں جینا ہو، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کام شروع میں کوئی کرے، اس کام کے آغاز میں کوئی اپنا حصہ ملائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے، مہاجرین بن کر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے، پھر اللہ کے نبی اور اصحاب نبی کی نصرت کے لیے کھڑے ہونے والے انصار، وہ جو شروع میں ایمان لانے والے، وہ جو سبقت لے جانے والے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ان کو وہ مقام عطا کیا، فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، قیامت تک آنے والے لوگ اپنے لیے یہ امید تو رکھیں گے، یہ چاہت تو رکھیں گے کہ میں اللہ کا لشکر ہوں، میں اللہ کی جماعت سے ہوں، میں اللہ والا بن جاؤں، مگر جس کے لیے اللہ نے یہ سند نازل کی کہ اس زمین کی پشت پر کوئی سچ مچ حقیقتاً اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے حبیب کے دست و بازو بن کر بدر میں، حنین میں، عہد میں، تبوک میں، سارے غزوات اور سریات میں، انفاق سے لے کر دعوت و جہاد تک ہر معاملے میں، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب ہی ہیں، وہ بے مثال ہستیاں کہ جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہے میرا لشکر، اولئک ہم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ اکبر، ان کا شان اور مرتبہ میں آپ کے سامنے کیا رکھوں؟
ابھی بڑے بڑے اکابرین آئیں گے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خدا کی قسم آج بھی اس دنیا کا جو سب سے بڑھ کر تقوی پرہیزگاری والا بندہ ہوگا، جو دنیا میں عمل میں خشیت الہی میں نیکی کے راستے پر جتنا بھی بڑھ چڑھ کے چلنے والا ہوگا، مگر اگر اپنا محاسبہ کرے گا اس آیت کی روشنی میں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کم کر پائے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جو مقام اصحاب رسول اللہ کا ہے کہ وہ کس انداز میں رحماء بینہم تھے، کس انداز میں ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، ایثار اور قربانی سے کام لینے والے تھے۔ پرچی آ گئی ہے، میں اپنی بات کے آخری نقطے کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے میں ذکر کیا، پھر ابھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اختصار سے ذکر کیا۔ یہ قرآن اللہ کا فرمان، یہ اس کا بیان ہے، اور اللہ اپنے قرآن میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے مقام مصطفیٰ سے لے کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو، مقام کو جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، فرمایا یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہے، اور ویلعنہم اللاعنون، ساری دنیا کے لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ کیا آپ اللہ کے قرآن کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے گستاخ صحابہ پر لعنت بھیجتے ہو؟ ہم سب لعنت بھیجتے ہیں ان بدترین گمراہ لوگوں پر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ، تو کیا کسی ادنا صحابی کو بھی گستاخی سے ذکر کرے، ہم کہتے ہیں لعنت ہے تجھ پر، تیرے نصیب پر، تیری زندگی پر، تیرے اول پر، تیرے آخر پر۔ میرے ساتھ آپ آخر میں اس بات کو نعرہ لگا کر اس بات کو اپنے عزم میں جوان کریں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ صحابہ کی ایک سزا۔ پیارے صحابہ، جزاکم اللہ۔